تصوف کی دنیا میں ملامتی صوفی ہوتے ہیں جو خود پر ہونے والی تنقید اور ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنے طریقے اور نظریے پر چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خان عبدالولی خان بھی ایک ملامتی سیاستدان تھے۔ ولی خان کے والد اور سرخ پوش تنظیم کے بانی خان عبدالغفار خان کانگریس کے اتحادی تھے، متحدہ ہندوستان کے حامی اور قیام پاکستان کے کٹر مخالف۔ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر سیاست میں قدم رکھنے والے عبدالولی خان نے کبھی اس ماضی سے انکار نہیں کیا۔ وہ برملا اس موقف کو دہراتے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم دراصل مسلمانوں کی تقسیم تھی۔ ولی خان کو مسلم لیگ اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف تھا۔ اس کا اظہار انہوں نے سن 1980 کی دہائی میں حقائق ہوتے ہیں کے عنوان سے قیام پاکستان میں انگریزوں کے معینہ کردار پر ایک کتاب لکھ کر بھی کیا اور اپنا نقطہ نظر تاریخی حوالوں سے بیان کیا۔ انہیں پاکستان میں ایک ناکام لیکن ایک ایسے اصول پرست سیاستدان کے طور پر یاد رکھا جائے گا جو وہی کہتا تھا جو سوچتا تھا، اور ایسے لوگوں کی پاکستانی سیاست میں ہمیشہ کمی رہی ہے۔ ولی خان ایک ایسے سیاستدان تھے جو سیکولرزم اور پارلیمانی جمہوریت پر پختہ یقین رکھتے تھے اور جن کے نزدیک پاکستان کو درپیش مسائل کی واحد وجہ ملک میں ان دونوں بنیادی سیاسی اصولوں کا فقدان تھا۔ ولی خان کی نظر میں ملک کو درپیش تمام مسائل کا واحد حل بھی یہی تھا کہ یہاں ایک جمہوری اور سیکولر مملکت قائم کی جائے۔ ولی خان کی سیاسی تربیت میں ان کے والد خان عبدالغفار خان کے سیاسی نظریات کو بڑا عمل دخل حاصل تھا۔ ولی خان اپنی جوانی میں خدای خدمتگار تحریک میں شامل ہوئے جس کے بانی خود ان کے والد خان عبدالغفار خان تھے۔ اس تحریک کو عدم تشدد اور عوام کی خدمت کے فلسفے کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا اور اس پر مہاتما گاندھی بھی یقین رکھتے تھے، اور اسی مناسبت سے خان عبدالغفار خان کو فرنٹیئر کے گاندھی کا نام دیا گیا۔ خان عبدالغفار خان اور دوسرے قوم پرست مسلم رہنماؤں کی طرح خان عبدالولی خان بھی ہندوستان کی تقسیم کے مخالف تھے۔ وہ اسے انگریزوں کی سازش کا حصہ سمجھتے تھے جس کا مقصد ہندوستان کی تحریک آزادی کو کمزور کرنا اور اپنے تسلط کو طول دینا تھا۔ تاہم جب ہندوستان تقسیم ہو گیا اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو خان عبدالولی خان نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو تسلیم کر لیا، لیکن بدستور اپنے سیاسی نظریات پر قائم رہے، یعنی یہ کہ اس ملک کی ترقی اور بقا کا انحصار اس پر ہے کہ یہاں جمہوریت اور سیکولرزم کی بنیاد پر ایک فلاحی ریاست قائم کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بننے کے باوجود صوبہ سرحد میں خدای خدمتگار تحریک ایک سیاسی قوت کے طور پر موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی آزادی کے بعد خان عبدالغفار خان سے مفاہمت کے خواہاں تھے، لیکن بعض رہنماؤں نے جن کا سیاسی وجود اس مفاہمت سے خطرے میں پڑ سکتا تھا دونوں رہنماؤں کو قریب نہیں آنے دیا اور محلاتی سازشوں کے نتیجے میں اس تنظیم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس سے وابستہ رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں خان عبدالولی خان بھی شامل تھے۔ ادھر اس عرصے میں پاکستان مسلم لیگ میں بھی دھڑے بندیاں اور ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ مولانا بھاشانی کی قیادت میں نیشنل عوامی پارٹی کی شکل میں ایک ایسی جماعت وجود میں آ گئی جو پارلیمانی جمہوریت، سیکولرزم اور سوشلزم پر یقین رکھتی تھی، اور اس کے بانی اراکین میں خان عبدالولی خان بھی شامل تھے۔ اس پارٹی کے فعال کارکنوں کی اکثریت اشتراکی نظریات کے حامل عناصر پر مشتمل تھی، جس کو پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے قبول تو کر لیا تھا لیکن اس سے کبھی اس کی بنی نہیں۔ اس عرصے میں صوبہ سرحد کی سیاست سے خان عبدالغفار خان عملی طور پر ریٹائر ہو گئے اور ان کی جگہ ان کے صاحبزادے خان عبدالولی خان نے لے لی تھی۔ سن 1964 کے صدارتی انتخاب میں متحدہ حزب اختلاف نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو فیلڈ مارشل ایوب خان کے مقابلے میں اپنا امیدوار نامزد کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نامزدگی کو خان عبدالغفار خان اور ولی خان کی زبردست حمایت حاصل تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کسی اور کو امیدوار بنایا گیا تو حکومت ملک دشمنی اور غیر ملکی ایجنٹ جیسے الزامات لگا کر انتخابی مہم کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ان انتخابات کے نتیجے میں خود نیشنل عوامی پارٹی میں اختلافات اس قدر شدید ہو گئے کہ الیکشن کے کچھ ہی دنوں بعد پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کی قیادت مولانا بھاشانی کے حصے میں آئی اور دوسرے کی خان عبدالولی خان کے حصے میں۔ عام خیال ہے کہ پارٹی کی تقسیم کی بنیادی وجہ عالمی کمیونسٹ تحریک میں چین اور سوویت یونین کے اختلافات تھے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی کو عرف عام میں روس نواز اور مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی کو چین نواز کہا جاتا تھا۔ تاہم ولی خان ہمیشہ پارٹی کے اشتراکی کارکنوں کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کے اثر و رسوخ سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ سن 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں جب عوامی لیگ کو بھاری اکثریت حاصل ہو گئی تو ولی خان مغربی پاکستان کے ان رہنماؤں میں پیش تھے جو یہ چاہتے تھے کہ جمہوری اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عوامی لیگ کو حکومت بنانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں حکومت اور عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان کے درمیان غلط فہمیاں دور کرانے کی کوششیں بھی کی اور اس میں ناکامی سے بہت مایوس ہوئے، لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جب پاکستان میں حکومت بنی تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے تعاون کا ایک سمجھوتا کر لیا۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں نیب اور جمعیت علماء اسلام کی مخلوط حکومت قائم ہو گئی۔ نیب کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی ملک میں جمہوری قدروں کو فروغ دے گی، تاہم یہ مفاہمت بہت دیر نہیں چلی اور سن 1973 میں بلوچستان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور گورنر راج قائم کر دیا گیا۔ صوبہ سرحد کی حکومت احتجاجاً مستعفی ہو گئی۔ فروری سن 1975 میں ولی خان سمیت نیب کی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا اور پارٹی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔
اس کے بعد सन 1976 میں ان پر اور ان کے ساتھیوں پر مقدمہ قائم کیا گیا، جس کی سماعت کے لیے خصوصی ٹرائبونل بنا۔ اگرچہ بھٹو حکومت کے زوال کے بعد ولی خان اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ واپس لے لیا گیا، لیکن اس مقدمے نے ولی خان کو پاکستان کی سیاست سے کچھ اتنا بددل کر دیا کہ وہ سیاست سے بڑی حد تک دستبردار ہو گئے اور ان کی بیگم نسیم ولی خان نے ان کی جگہ لے لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ANP کی سیاست بالکل تبدیل ہو گئی، اور پھر ایک وقت آیا جب بینظیر بھٹو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو ولی خان کی جماعت نے، جس کا نام اب نیشنل عوامی پارٹی کے بجائے عوامی نیشنل پارٹی ہو گیا تھا، اس کی حمایت کی۔ 11 جنوری सन 1917 کو پیدا ہونے والے خان عبدالولی خان کا انتقال 26 جنوری सन 2006 کو ہوا، اور اب ان کے بڑے صاحبزادے اسفند یار ولی خان ان کا سیاسی مشن آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ولی خان ایک بے باک اور نڈر سیاستدان اور ایک اصول پرست پارلیمنٹیرین تھے، لیکن ان کا المیہ یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر کانگریس کی چھاپ اور پاکستان کی مخالفت کے الزام کو مٹانے میں ناکام رہے، اور اس کی بنیاد پر پاکستان کی فوجی اور سول اسٹیبلشمنٹ دونوں نے انہیں پنپنے نہیں دیا۔ وہ صوبہ سرحد کی علاقائی سیاست میں بھی اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ قومی سطح پر اپنے آپ کو منوانے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ تاہم پاکستانی سیاست میں انہیں ایک بڑے قوم پرست رہنما کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔